اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ ان آیات کریمہ میں خطاب تمام انسانیت کو ہے، اور یہ ایک طرح سے قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے آغاز ہے ہدایت کی تفصیل کا۔ اس سے پہلے انسانوں کی طبقہ بندی کی گئی اور ان کی خصوصیات ہدایت دریافت کرنے کے لحاظ سے بیان کی گئی ہیں۔ آمادہ طبقہ ہدایت کے لیے اور صلاحیت کھو بیٹھا جو طبقہ ہے وہ کافرین، اور تیسرا وہ طبقہ جو مریض ہیں اور صلاحیتیں ہونے کے باوجود آمادگی نہیں رکھتے اور مردد ہیں، متحیر ہیں۔ تمام انسانیت کو، تمام انسانوں کو، خواہ وہ کسی بھی عصر کے ہوں، کسی بھی عہد کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، اور جو خصوصیات ہیں انسانی طبقاتی، ان سب سے قطع نظر جس خصوصیت کے بھی حامل ہوں، اس ہدایت کا رخ ان سب کی جانب ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور پہلا مطلب آغاز ہدایت کا اس فرمان سے ہے اور رہنمائی سے ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبدیت، اپنے رب کی عبودیت اختیار کرو۔ پھر آگے تفصیل ہے رب کی خصوصیات ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس عبدیت کی غرض بیان کی گئی ہے، لعلکم تتقون۔ یہ دو نقطے ہدایت کے محوری نقطے ہیں، اور تمام نظام ہدایت ان دو موضوع کے گرد ہی گھومتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی الہیت و الوہیت، اور دوسرا انسان کی عبدیت۔ اور یہ دو اگر واضح نہ ہوں پھر پورا منشور ہدایت کا غیر واضح اور مبہم ہو جاتا ہے، اور باقی چیزیں اس وقت انسان کے لیے ہدایت کے پہلو کھلتے ہیں جب یہ دو مفہوم واضح ہو جائیں۔ اگرچہ سورہ مبارکہ فاتحہ میں یہ بیان ہوا ہے ایاک نعبد کے ضمن میں عبادت عبدیت کیا ہے، لیکن اصل مقام تشریح کا یہاں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حکم ہے انسانیت کو کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت اختیار کرو۔ ان دونوں مفاہیم کے بارے میں جو ذہنیتیں ہیں وہ قرآن سے مختلف ہیں، یعنی انسانوں نے قرآن کے نزول سے پہلے الوہیت و عبدیت دونوں کو جیسے سمجھا ہوا تھا، اور قرآن کے نزول کے بعد پھر قرآن کی تفسیر و تشریح کے عنوان سے جو اس کی تفصیل کی ہے اس سے حقیقت قرآنی سے بہت دور معاملہ پہنچ گیا ہے، اور
تفسیر الوہیت اور تفسیر عبودیت میں جو خود انسان نے تفسیر کی ہے یا ان کے مبلغین نے مفسرین نے کی ہے، وہ قرآن کا جانشین بن گیا ہے، متبادل بن گیا ہے وہ مفہوم۔ اور چونکہ دین کی بنیاد انہی کے اوپر ہے، جیسی ان کی تشریح ہوگی ویسے دین کی بنیاد بنے گی۔ آج موجودہ نسل کے پاس جو دین ہے وہ ان دو بنیادوں کی تشریح کے اوپر موقوف ہے۔ جس طرح ان دو کی تشریح کی گئی ہے اسی طرح اوپر دینی عمارت بھی کھڑی کی گئی ہے، اور عملاً جو کچھ ہو رہا ہے، جو متدین طبقہ کر رہا ہے، وہ اسی تفسیر کا نتیجہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے، جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا مطلب پوجا ہے، پرستش ہے، اور یہ کام ہی ہو رہا ہے۔ کم از کم وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتے، فقط اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ بھی دیگر موجودات کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ کثیر ہیں جو صرف اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی نہیں کسی اور کی کرتے ہیں، اور تیسرا وہ طبقہ جو کسی کی نہیں کرتے پرستش، یہ عملاً ایک جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو وہ پرستش کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی اور پہلو سے فرق آیا ہے۔ مثلاً دو پرستش کرنے والے، ان کی زندگی مختلف ہو سکتی ہے، نہ پرستش کے پہلو سے بلکہ پرستش کے علاوہ دیگر جو زندگی کے امور ہیں ان کے لحاظ سے ان میں فرق آ سکتا ہے۔ مثلاً پرستش کرنے والوں میں سے ایک سست ہے، ایک سنجیدہ ہے۔ یہ سنجیدگی اور سستی کا جو فرق ہے یہ پرستش نے نہیں ڈالا ان کے اندر، یہ ان کی شخصیت کی وجہ سے یا ان کی تربیت کی وجہ سے یا ان کے ماحول کی وجہ سے یہ فرق آیا ہے۔ پرستش عملاً انسان کو یکساں تاثیر انجام دیتی ہے جو پرستش کرنے والے ہیں، اور یہ پرستش کرنے والے مختلف خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں جس میں ان کی پرستش کا کم دخل ہوتا ہے، باقی امور کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر یہ بہت محنتی لوگ ہیں تو یہ پرستش کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دیگر عوامل نے ان کو محنت پر اکسایا ہے، اور ممکن ہے پرستش نہ کرنے والے وہ بھی محنتی ہوں اور انہیں پرستش نہیں کرتی لیکن محنت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے محنت کے ایک اپنے اسباب ہیں جو پرستش کے علاوہ کسی جگہ بھی موجود ہوں، وہ اپنا اثر ڈالتے ہیں اور ان کے ذریعے انسان محنت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یا جیسے پرستش کرنے والے صحت مند ہیں، کچھ بیمار ہیں، پرستش نہ کرنے والے بھی ایسے ہی ہیں، کچھ صحت مند ہیں، کچھ بیمار ہیں۔ جو اللہ کی پرستش کرتے ہیں ان میں سے بھی کچھ بیمار ہیں، کچھ سالم ہیں۔ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں وہ بھی کچھ بیمار ہیں، کچھ صحت مند ہیں۔ جو کسی کی پرستش نہیں کرتے وہ بھی اسی طرح سے ہیں، دونوں کیفیات ہیں ان کے اندر، کچھ بیمار ہیں، کچھ صحت مند ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری و صحت و سلامتی اس کے اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک اس کا عوامل ہیں۔ جس نے پرستش کسی کی بھی کرتا ہو، اگر اس نے صحت کے امور اپنا لیے تو صحت مند رہے گا، اگر بیماری کا راستہ اپنا لیا تو بیمار ہوگا۔ وہ بیماریاں پرستش نہیں دیکھتی، یا صحت و سلامتی پرستش کو نہیں دیکھتی، تابع نہیں ہے۔ پرستش جو کرے وہ صحت مند ہوگا، جو نہیں کرتا وہ بیمار ہوگا، یا برعکس ہو۔ خوب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اس کی مادی زندگی کے لیے، ظاہری جسمانی زندگی کے لیے اسباب مقرر کیے ہیں، انہوں نے اسباب کے نتائج مقرر کر دیے ہیں، اور جیسا کوئی سبب ہوگا ویسا ہی اس کا نتیجہ بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔
پرستش کے ذریعے سے انسان کی فقط ایک ذہنیت تشکیل پاتی ہے، اور اس ذہنیت کا انسان کے اوپر ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ اس پرستش کا انسان سے باہر اس کی زندگی میں یا اس کے سماج میں اثر نہیں ہوتا، اس کے نفسیات پر ضرور ہوتا ہے۔ پھر نفسیاتی کیفیت انسان کی عملی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسی انسان کی نفسیاتی ماحول ہوگا۔ لہٰذا جو ہم دیکھ رہے ہیں معبودیت و عبادت کا نظام، اور تقریباً یکساں بھی ہے، صرف طریقہ کار میں اختلاف ہے۔ معبود بھی ہیں یا عابد و عبادت گزار بھی ہیں، اور ان کی پرستش کے انداز مختلف ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جو صرف الفاظ زبان سے دہراتے ہیں پرستش کے طور پر، اوراد ہیں، ورد ہیں ان کے پاس۔ کچھ ایسے ہیں جو الفاظ و کلمات کے ساتھ ساتھ کچھ حرکات بھی پرستش کے عنوان سے انجام دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو حرکات، سکنات اور الفاظ کے علاوہ حالات و کیفیات کے ذریعے بھی یہ اظہار تأثر دیتے ہیں پرستش کا، اور کم و بیش ملتی جلتی ہی ہوتی ہے۔ پرستش کا طریقہ ایک جیسا ہے، جیسا اشارہ کیا تھا کہ جب عرب مسلمان فارس میں آئے تو فارس کے لیے جو چیز نئی تھی وہ یہ نہیں تھا کہ یہ پرستش کرتے ہیں، چونکہ وہ پہلے سے کر رہے تھے یہی کام۔ اسی لیے جب انہوں نے تعلیمات سنی عرب کی، مسلمانوں کی، تو فوراً انہیں ترجمہ کر لیا اپنے ہی کاموں میں، امور میں جو پہلے سے انجام دے رہے تھے، اور ان کے لیے اجنبیت نہیں تھی کوئی، انہیں یہ امور تازہ نہیں لگے، صرف رخ بدلنا تھا انہیں کہ وہ پہلے پرستش کسی اور کی کرتے تھے، اب انہیں معبود بدل دیا گیا ہے کہ اب اس کی پرستش کرنی ہے، یہ انہیں سمجھ میں آیا۔ لیکن یہ توجہ نہیں کی کہ ہم جس چیز کو پرستش کے طور پر کرتے ہیں ابدیت یہ نہیں ہے، ابدیت کسی اور چیز کا نام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا مطلب معبودیت اس معنی میں کہ جس کی پوجا کی جائے یہ نہیں ہے، بلکہ معبودیت کا وہی معنی ہوگا جو ابدیت کا ہے، اور جو عبادت کا ہے وہی عابد کا بھی معنی ہوگا، وہی عبد کا بھی معنی ہوگا، وہی معبود کا بھی وہی معنی ہوگا۔ اور چونکہ یہ الفاظ قرآن کریم نے انسانوں کی رائج لغت سے ہی لیے ہیں، جو عربی جس میں عرب آپس میں گفتگو کرتے تھے روزمرہ، اسی زبان کو قرآن نے ان کی ہدایت کے لیے بھی انتخاب کیا ہے۔ الگ سے زبان بنائی جا سکتی تھی لیکن وہ ہدایت کے لیے موزوں نہ ہوتی، چونکہ زبان تو ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے مطالب و معانی کے منتقل کرنے کا۔ اگر قرآن کریم معانی بھی نئے ہوں اور الفاظ بھی نئے ہوں، نہ معانی کی لوگوں کو پہچان ہے، سمجھ ہے، اور نہ الفاظ ان کے لیے مانوس ہوں، تو دونوں چیزیں محرومیت کا باعث بنتی ہیں، جیسا ابھی ہو رہا ہے۔ مثلاً پاکستان میں انگلش میں تعلیم دی جاتی ہے، اور معانی بھی بچوں کے لیے ناقابل فہم ہوتے ہیں، زبان بھی ناقابل فہم ہے، اور اس دونوں کی وجہ سے یہ نسل بالکل علوم سے دور ہو جاتی ہے، برخلاف دیگر اقوام کے کہ ان کے ہاں علمی تناسب پیش رفت کا زیادہ ہے، جو کہ اپنی زبان میں، مانوس زبان میں تعلیم دیتے ہیں، یہ غیر مانوس زبان میں تعلیم دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر تناسب تعلیم کا بہت کم ہے۔ اور چونکہ تعلیمی زبان ہی نامانوس ہے، نتیجتاً پھر کاذب عوامل کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈگریاں ہیں، عناوین ہیں، کاذب امور کا سہارا لے کے اس کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل جو علمی کمی ہے، فقدان ہے، وہ اپنی جگہ
مسلم رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک مانوس زبان اختیار کی جو لوگ کم از کم زبان کی مشکل سے نہ دوچار ہوں، زبان آسان ہو، زبان قابل فہم ہو، معانی نئے ہیں ان کے لیے، اور اسی لیے وہ معانی انہیں سمجھ بھی آئے، یعنی انہیں زبان سمجھانا نہیں پڑی، عربی نہیں پڑھانا پڑی۔ اجمیوں کو پہلے عربی پڑھانا پڑتی ہے، پھر انہیں دین سمجھانا ہوتا ہے۔ اعراب کو عربی نہیں پڑھانا پڑی، رسول اللہ نے کسی عرب کو بیٹھ کے عربی نہیں سکھائی، وہ جانتا تھا چونکہ خود عرب ہے، اسی کی زبان میں بات ہو رہی ہے، یہ مسئلہ اس کے لیے حل شدہ تھا، لہٰذا اسے صرف مطالب و معانی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ لوگوں نے اسی طرح سمجھا رسول اللہ نے جس طرح پہلے ان کے ہاں یہ الفاظ رائج تھے اور جن معانی میں یہ الفاظ استعمال کرتے تھے لغوی معانی میں، قرآنی معانی بھی ان کے مطابق ہی تھے، انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، چونکہ اس وقت تفسیریں نہیں ہوتی تھیں، صرف انہیں پیغام پہنچایا جاتا تھا اور وہ پیغام سنتے تھے، بیچ میں کوئی تیسرا طبقہ مداخلت نہیں کرتا تھا جو لوگوں کو سمجھ کے منتقل کرے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوتی تھی اور وہ آیت رسول اللہ لوگوں کو بتا دیتے تھے، لوگ اس آیت کو سن لیتے تھے، بیچ میں کوئی طبقہ واسطہ نہیں بنتا تھا جو رسول اللہ سے سنے پھر اس کو تفسیر کرے، پھر وہ تفسیر شدہ مطلب لوگوں کے اندر جائے۔ وہ بہو جس طرح وحی سے قرآن اترتا تھا، رسول اللہ اس کو اسی طرح من و عن بتا دیتے تھے اور لوگ خود رسول اللہ سے سنتے تھے اور سمجھ بھی جاتے تھے وہ۔ لیکن جب سے یہ بیچ میں تفسیروں کا عمل شروع ہوا ہے، ان تفاسیر نے قرآنی حقائق کو، معانی کو اپنے دائرے سے، مفہوم سے ہٹا کر دوسرے امور کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ پیغام گیا قرآن کا تو اس پر مقامی فہم، مقامی تفسیر اور مقامی تشریح کا رنگ جمتا گیا۔ مثلا جب فارس میں قرآنی تعلیمات آئیں تو فارس کا جو ماحول تھا وہ سارا اثر انداز ہوا دین کی فہم پر۔ پھر آگے بڑھ کر ہندوستان میں جب یہ تعلیمات پہنچیں تو ہندوستان کے ماحول کا اس کے اوپر اثر پڑا اور وہ تفسیریں جو ہندی معانی تھے، ہندی فہم تھی، وہ قرآن قرار دی گئی کہ یہ قرآن یہ فرما رہا ہے، چونکہ یہ پہلے سے وہ اعمال کر رہے تھے اور قرآن کے الفاظ کو اپنے اعمال پر تطبیق کر لیا کہ ہم تو پہلے سے پجاری ہیں، ہم تو پہلے سے عبادت گزار ہیں۔ جیسا کہ بعض اوقات بعض علماء یا اہل قلم و اہل سخن یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں طبقہ تو قرآن کے نزول سے پہلے ہی ہدایت پر تھا، وہ تو پہلے ہی ٹھیک راہ پر جا رہے تھے، نہ کہ ٹھیک راہ پر جا رہے تھے، جو راہ تھا اس کو ٹھیک کہہ دیا انہوں نے کہ وہی ٹھیک تھا، قرآن بھی وہی لے کر آیا ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہی غلط فہمی ہے جس کو انسان نے سمجھ کر دور کرنا ہے۔ اس لیے پہلا خطاب اور پہلا مطلب جو تفہیم کے لیے رکھا گیا ہے انسان کے سامنے، وہ یہی مفہوم ابدیت ہے کہ انسان ابدیت اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو عربوں نے اس ابدیت سے کیا سمجھا؟ پوجا سمجھی، چونکہ پہلے ابدیت کے نام پر پوجا کر رہے تھے، فوراً پوجا میں لگ گئے، ایسا تو نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاں پہلے سے یہ عربی لفظ رائج تھا، اس کے معانی تھے اور مختلف معانی میں وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ اس لفظ کو بھی اسی معنی میں لیا انہوں نے، چونکہ نیا معنی نہ ان کے ذہن میں آیا، نہ نیا معنی مقصود تھا، وہی کام جو ان کے ذہن میں معنی تھا ابدیت کا، اسی کو قرآن نے ان کو بتایا کہ آپ نے اختیار کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے۔ اب عرب کیا سمجھتے تھے؟ ابدیت و عبادت کے نام پر کیا کرتے تھے؟ وہ پوجا کرتے تھے،
پرستش کرتے تھے، لیکن آیا ابدیت کے نام پر یہ پرستش کرتے تھے، یا ابدیت اور ان کی پوجا میں فرق تھا؟ ابدیت کر رہے تھے، پوجا بھی کر رہے تھے ساتھ. چونکہ ابھی قرآن کی وجہ سے یہ مفہوم ایک دینی رنگ اس کے اندر آ گیا ہے کہ عبادت حتماً ایک دینی عمل ہے، لیکن لغت کے لحاظ سے تو یہ دینی امر نہیں ہے، انسانی عمل ہے ایک عبادت، اور مختص نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ. چونکہ جب لغت پیدا ہوتی ہے، یعنی کوئی لفظ وجود میں آتا ہے، تمام لغات کا ایک قانون ہے کہ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں جو استعمال ہوتے ہیں اشیاء، انہیں سروکار پڑتا ہے. مختلف وسائل کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال میں لاتے ہیں افراد، اس لیے انہیں اس استعمال میں نئی نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو استعمال کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، وسائل جو استعمال میں آتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں دائرہ ان کا، اور استعمال کے طریقہ اور اس استعمال کے اثناء میں بہت ساری اور چیزوں کی طرف ان کی توجہ جاتی ہے، وہ سامنے آتی ہیں. وہ چیزیں جو اس سے پہلے ان کے تجربے میں نہیں تھیں، جب وہ شے کوئی سامنے آتی ہے، یا نتیجہ سامنے آتا ہے، یا وسیلہ سامنے آتا ہے، یا کوئی خصوصیت استعمال کے نتیجے میں ان کے سامنے آتی ہے، تو وہ فوراً اس کے لیے کوئی لفظ مقرر کرتے تھے. اور لفظ بھی کسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کسی نشست مجلس میں نہیں کرتے تھے مشاورت کے ذریعے سے، بلکہ اسی موقع پر جو استعمال کا موقع آیا ہے وہیں پر اہل سخن تھے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیتے تھے تناسب کے ساتھ. یعنی وہ نام آنکھیں بند کر کے استخارہ کر کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ دیکھتے تھے کہ یہ شے کیا ہے، اور جو الفاظ ان کے درمیان رائج ہیں ان الفاظ میں سے ہی کوئی لفظ اس خصوصیت یا اس معنی کے لیے مختص کر دیتے تھے. اور نہ یہ دینی، مثلا اگر کچھ لوگ ایسے تھے جن کو دین کی خبر ہی نہیں تھی، جیسے مشرکین تھے، اہل کتاب دین جانتے تھے، ان کو دین سے آشنائی تھی، چونکہ سابقہ انبیاء کی نسلوں سے یا کتابوں سے ان کا تعلق رہا تھا، اسی لیے قرآن نے ان کو اہل الکتاب کہا ہے. لیکن امی جو بالکل بے دین لوگ تھے، کوئی دین نہیں تھا ان کا، کوئی مذہب نہیں تھا ان کا، کوئی دین کا تصور بھی نہیں تھا ان کا. ثقافت تھی، کلچر تھا، اس ثقافت میں بہت سارے کام دینداروں والے مشابہ کرتے تھے روزمرہ زندگی کے، لیکن دین نام کی کوئی چیز سے آشنا نہیں تھے یہ. لیکن یہ الفاظ ان کے ہاں بھی رائج تھے، یعنی وہ بھی ان الفاظ کو اپنے مبتلا مسائل میں، وسائل میں استعمال کرتے تھے. دین نہیں تھا، لغت تھی، اور لغت کے معانی تھے، اور ان معانی کے مصادیق تھے ان کے پاس. جو چیز ان کے لیے نئی نزول قرآن سے، ظہور اسلام سے ہوئی، وہ دین بیچ میں آ گیا. تمام الفاظ اسی طرح سے ہیں، ایک ایک کر کے ہم جس لفظ کو بھی، مثلا جس طرح پچھلی تمثیل میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ نہیں جانتے تھے، اور ایک لفظ بھی دینی نہیں ہے، ان میں سے کوئی لفظ دینی نہیں ہے. سیب لغوی لفظ ہے، قرآن کے نزول سے پہلے جانتے تھے بارش کا مفہوم. برق لغت عرب کا ایک لفظ ہے اور جانتے تھے، یہ آشنا تھے، بجلی آسمان کی چمکتی ہے. اسی طرح سما آسمان کو جانتے تھے، ظلمات، رعد، برق، یہ عام رائج معمول کے الفاظ تھے. اور اب جب قرآن میں بھی ہیں تو دینی الفاظ نہیں ہیں، یہ تو ایک طبیعت، کائنات کے تکوینی حقائق ہیں جو ان کے نام ہیں.
دیندار شخص کے لیے بھی یہ برق برق ہے، بے دین کے لیے بھی یہ برق برق ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جب دین برق کی تفسیر کرے تو کچھ اور کر دے، اور جب بے دین برق کی تفسیر کرے تو کچھ اور کر دے۔ وہ الفاظ جس طرح قرآن سے پہلے جن معانی میں نازل ہوتے تھے، قرآن نے بھی انہی معانی میں استعمال کیا ہے ان کو، یعنی سیب کو بارشی میں استعمال کیا ہے، برق کو برق میں استعمال کیا ہے، رعد کو رعد میں استعمال کیا ہے، صاعقہ کو صاعقہ میں استعمال کیا ہے۔ یا مثلاً اس کے بعد ہے کہ یہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بصر دینی لفظ نہیں ہے، دینی معنی بھی نہیں ہے، رائج انسانی ایک معنی ہے بصر و بصارت، اور قرآن کے نزول سے پہلے لوگ اسی معنی میں استعمال کرتے تھے، قرآن نے بھی اسی معنی میں اس کو استعمال کر دیا ہے۔ اس لیے سمجھتے تھے قرآن جو کچھ کہتا ہے، متحیر نہیں ہوتے تھے، چونکہ انہی کے رائج معانی اور انہی کے الفاظ میں قرآن مطالب پیش کر رہا ہے۔ اور جس طرح وہ سارے الفاظ ان کے لیے مانوس الفاظ تھے، عبد بھی ان کے لیے مانوس لفظ تھا۔ یوں نہیں کہ پہلی دفعہ نزول قرآن سے آشنا ہوئے ہیں لغت عبد سے اور لغت الہ سے، الہ سے بھی پہلے واقف تھے اور عبد سے بھی پہلے سے اس معنی کو جانتے تھے، لیکن یہ دونوں کا معنی جو جانتے تھے وہ ان کے روزمرہ کے معاملات میں استعمال ہوتا تھا۔ قرآن نے اس کو پھر ایک نئی حقیقت کے لیے انہیں سمجھایا ہے کہ یہ جو کچھ اپنے روزمرہ کے معاملات میں کرتے ہو، یہی کام آپ نے اب ہدایت کے میدان میں بھی یہی کام کرنا ہے، جو وہاں کرتے ہو وہ یہاں کرو آپ۔ وہ عبدیت کے نام پہ کیا کرتے تھے وہ لوگ نزول قرآن سے پہلے یا حتی نزول قرآن کے دوران اور بعد میں بھی اور آج تک عبدیت کے نام پر کیا کام کرتے تھے؟ خوب، ایک تو جو جیسا ان کے استعمالات میں ہے، ایک وہ یہ کام کرتے تھے کہ جو حیوانات جن سے ان کا سروکار تھا، کہ بیشتر عربوں کے صحرائی انسانوں کے دو جانور سب سے زیادہ ان کے کام میں آتے ہیں، اونٹ اور گھوڑا۔ بھیڑ بکریاں بھی ہیں ان کی خوراک غذا کے لیے، لیکن ان کی زندگی کا زیادہ تر دار و مدار ان دو جانوروں پر ہے، اونٹ اور گھوڑے پر۔ اور اونٹ اور گھوڑا وہ مختلف استعمالات میں لاتے تھے، جنگوں کے لیے بھی، سامان اٹھانے کے لیے بھی، حمل و نقل کے لیے بھی، اور مختلف مقاصد کے لیے ان حیوانات کا استعمال تھا۔ یہ حیوانات طبعی طور پر اگرچہ انسان سے مانوس ہیں، انسان سے متواحش نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ان کو اپنے مقاصد کے لیے جب لانا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ اس کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ اپنی طبعی حالت میں جانور پیدا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے، جب بڑا ہو کے جوان ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، تو صلاحیت توانائی کے لحاظ سے تو ہے اس کے اندر ساری خصوصیات، لیکن انسان کے استعمال میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے۔ جنگلی گھوڑوں کی طرح یا جنگلی جانوروں کی طرح ہوتے ہیں یہ۔ جیسے اونٹ ہے مثلاً، پرورش پا کے جب جوان ہوتا ہے، اب انسان اس پہ سامان لادنا چاہتا ہے تو اس کی عادت نہیں ہے سامان اٹھانے کی، آمادہ نہیں ہے سامان اٹھانے کے لیے، طاقت ہے، توانائی ہے، اس کی شکل بناوٹ کے لحاظ سے وہ اسی کام کے لیے ہے، لیکن آیا انسان کے فرمان پر، انسان کے ارادے پر وہ یہ سارے کام کرے، اور انسان جو چیز اس پر لادے اٹھا لے اور انسان کو اب سامان اپنی پشت پر رکھنے کا موقع دے، وہ یہ چیز طبعی طور پر نہیں ہوتی جانور کے اندر، یہ اس کے اندر انسان پیدا کرتا ہے، اس جانور کو سدھاتا ہے انسان، اس سدھانے کا عمل انسان انجام دیتا ہے۔ یعنی جو جانور کی خصوصیات ہیں، طبعی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو انسانی مقاصد، انسانی ضرورتوں کے مطابق بنانے کا عمل
یہ سدھانا کہلاتا ہے۔ یہ کام انسان کو کرنا ہوتا تھا۔ اونٹ کو آج بھی کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، یعنی یوں نہیں کہ پہلے عرب یہ کام کرتے تھے، آج چھوڑ دیا ہے لوگوں نے۔ جن لوگوں کا جانوروں سے سروکار ہے، مویشی پالتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، وہ سب یہ کام کرتے ہیں اگر ان جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایک طریقہ یہ ہے کہ جانور پالتے ہیں، بیچ دیتے ہیں قصائیوں کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، ان کی نہیں ہوتی ضرورت، لیکن باقی جانوروں کو اپنے مقصد میں ڈالنے کے لیے انسان ان کو تیار کرتا ہے۔ مثلا عموماً دیکھا ہوگا جہاں پاکستان میں تو یہ مثالیں زیادہ ہیں، گدھوں سے لوگ زیادہ کام لیتے ہیں۔ ابھی تک گدھے کا استعمال پاکستان میں شاید دنیا میں بڑے ممالک میں سے ہے جو کرتے ہیں گدھوں کا استعمال، بہت سارے ملک زیادہ کرتے ہیں۔ مشینری ابھی گدھوں کی جانشین نہیں ہوئی، کچھ ملکوں میں تو ختم ہو گیا ہے استعمال جانوروں کا، سامان اٹھانے کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے مشینری آ گئی ہے۔ پاکستان میں ہے یہ کام، لیکن گدھا جب پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہو کے جوان ہو کے سامان اٹھانے کے قابل ہوتا ہے، یہ نہیں اٹھاتا، سامان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس گدھے کو دوسرے گدھے کے ساتھ جو پہلے سے آمادہ کیا ہوا ہے، انسان استعمال میں لایا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کو باندھ دیتے ہیں، اور یہ سامان اٹھائے بغیر اس کے ساتھ کافی عرصہ چلتا ہے خالی پیٹھ کے ساتھ۔ ایک سامان کھینچ رہا ہے یا اٹھایا ہوا ہے، دوسرا ویسے ساتھ چل رہا ہے اس کے۔ یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے اس جانور کی، جو نیا جانور ہے جس کو آمادہ کیا جا رہا ہے سامان لادنے کے لیے۔ مویشی پالنے والوں کی اصطلاح میں اس کو لادو بنایا جا رہا ہے۔ پہلے والا لادو ہے، یعنی سامان لادنے کے لیے تیار ہے اور اٹھاتا ہے، دوسرا لادو بنایا جا رہا ہے، ابھی اس کے ساتھ جوڑ کے اس کو چلاتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے ہیں، گھوڑوں کے باقاعدہ اب تو ایک مستقل علم اور سائنس بن چکی ہے گھوڑوں کو سدھانا، مختلف مقاصد، چونکہ گھوڑا جانوروں میں سب سے زیادہ سیکھنے والا جانور ہے، ذہانت کے لحاظ سے اور صلاحیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ باصلاحیت جانور ہے۔ اس کے اندر انسان کے ساتھ رہنے کی خو سب سے زیادہ ہے، اور انسان اس کو مختلف مقاصد میں کام میں لاتا ہے۔ جنگوں کے لیے اس کو تیار کرتا ہے، دوڑ کے لیے اس کو تیار کرتا ہے، سامان کھینچنے کے لیے، سامان اٹھانے کے لیے اس کو تیار کرتا ہے، اور پھر کھیلوں کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، جیسے نیزہ بازی ہے یا جمپ کراتے ہیں۔ ظاہر ہے طبعی طور پر گھوڑا ان کاموں کے لیے تیار نہیں ہوتا، توانا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اچھل کود کرتا ہے، لیکن یہ سارے کام اس کو نہیں آتے، یہ انسان سکھاتا ہے اس کو۔ سکھانے کا بھی طریقہ یہ کہ طولانی وقت لگتا ہے، اس کی نوجوانی کی عمر سے اس کو کسی سدھائے ہوئے گھوڑے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، یا استبل میں الگ سے کچھ انسانوں کی یہ ماموریت یا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان نئے گھوڑوں کو متعلقہ کام کے لیے تیار کریں۔ کھیل کے لیے تیار کرنا ہے تو انہیں جمپ سکھائیں۔ ابھی تو گھوڑوں کو ناچ کے لیے بھی تیار کرتے ہیں، باقاعدہ ناچتے ہیں گھوڑے۔ ظاہر اس کی طبیعت میں تو ناچنا نہیں ہے، انسان اس سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ فائدہ، لہٰذا اس کو ناچ سکھاتا ہے، اور جیسا انسان سکھاتا ہے جلدی سیکھ لیتا ہے۔ باقی جانور گدھا ناچ نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے بہت دشوار ہے، کچھ اور کام کر لیتا ہے، لیکن یہ گھوڑے والی ظرافتیں گدھے کے اندر نہیں ہوتی۔ خوب آج بھی ہم دیکھیں تو گھوڑے کا استعمال انسان مختلف مقاصد کے لیے کر رہا ہے۔ وہ کام گھوڑے سے لیتا ہے جو گھوڑا اگر اپنی طبعی حالت پہ بڑا ہو، جیسے جنگلی گھوڑے ہوتے ہیں جو انسان نے نہیں پالے ہوئے، جنگل میں ہی پیدا ہوتے ہیں، جنگل میں ہی بڑھتے ہیں، یا گدھے ہیں جیسے زیبرا ایک جنگلی گدھا ہے خوبصورت رنگ کا، تو یہ پالتو گدھے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن کسی کام کے لیے آمادہ نہیں ہے، انسان کو سواری نہیں دیتا، انسان کا سامان نہیں اٹھاتا، انسان کے ریڑھا نہیں کھینچتا، کچھ بھی کرنے کے لیے زیبرا تیار نہیں ہے، چونکہ اپنی طبعی حالت پر ہے، فطری حالت پر ہے، اسی میں ابھی تک موجود ہے۔ اس کو
سدھایا نہیں گیا اور اسے اس استعمال کے قابل نہیں بنایا گیا. ممکن ہے کچھ زیبرا کے ایسے ہوں استعمالات بھی انسانوں نے گدھوں کی طرح یا دیگر جانوروں کی طرح ان کو بھی اپنے گھروں میں پالتو جانور کی طرح انہیں لے کر پھر شروع سے ان کو اس کا عادی بنا دیا ہو، انفرادی طور پر ہے. لیکن ایک بڑی تعداد ان کی جنگل میں ہے اور وہ ان کاموں، بلکہ زیادہ ان کو کہتے بھی وحشی ہیں، یعنی مانوس نہیں ہیں، انس نہیں ہے اس کے مزاج کے اندر. وہ بھاگ جاتا ہے، انسان قریب جاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے انسان سے. یہ جو پالتو جانور ہیں اور انسان ان کو کام میں لاتا ہے، کام میں لانے کے لیے ایک جانور کو، ایک طبیعی حیوان کو آمادہ کرنا، ان مراحل سے گزارنا، جو چیز بھی انسان اس کے اندر مزاج بنانا چاہتا ہے یا جو صلاحیت اس میں ابھارنا چاہتا ہے، اس کی ایک تمرین، مشق شروع کر دیتا ہے انسان تھوڑا تھوڑا. اور ظاہر جانور ہیں، یہ دو چیزوں سے یہ انسان کے مزاج کے مطابق حرکتیں کرتے ہیں. پہلی چیز جو کشش جانور کے اندر ہوتی ہے وہ ان کے کھانے کے لیے، ان کی کوئی پسندیدہ جو کھانا ہے، چارہ ہے، دانہ ہے. ہر جانور کا پسندیدہ ایک الگ چارہ ہوتا ہے، وہی دوسرے کو دیں اس کو ناپسند ہوتا ہے. ایک تو اس کی پسند کی چیز اس کو کھلائی جائے، ایک کام اس سے کروایا جائے، پھر اس کے بعد اس کو یہ غذا دی جائے تو وہ دوسری دفعہ پھر تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے مشروط ہو جاتی ہے کہ یہ میرے پسندیدہ غذا مجھے اس عمل کی وجہ سے ملتی ہے. اس لیے انسان اس سے یہ آہستہ آہستہ یہ لالچ دے کر، اس کو یہ دانہ پھینک کے، چارہ دے کے آہستہ آہستہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو لے آتا ہے اور وہ آ جاتا ہے اس لالچ کے اندر. جانور میں دماغ نہیں ہے کہ اس کو کلاس میں بیٹھ کے سمجھا کے پھر اس کو حکم دے کے جو سمجھایا ہے ویسے کر دو. یہ صرف انسان کر سکتا ہے. جانوروں کو سدھانے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ چارہ ہے ان کا پسندیدہ خوراک و غذا، اور دوسرا خوف ہے، ڈنڈا ہے، کہ جانور کو اگر یہ پتہ ہو کہ یہ کام میں نہ کروں تو بھی ڈنڈا پڑے گا، یا اس شخص کی اشارہ نہ مانوں تو بھی ڈنڈا مارے گا. یہ پھر وہ اس درد سے بچنے کے لیے اس کے اشاروں پہ آ جاتا ہے، جیسا یہ چاہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ دو چیزیں انسان جانور کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک خوف جانور کا، درد، اور دوسرا پیٹ اس کا یا اس کی خوراک و غذا ہے، انہی سے اس کو سدھاتا ہے. اور انسان جانور کو بہت جلدی ہی، یعنی کوئی لمبا وقت نہیں لگتا، بعض اوقات شاید سال بھی نہیں لگتا، سال سے پہلے جانور کو اس عمل کے لیے، اپنے مطلوبہ عمل کے لیے تیار کر لیتے ہیں. اونٹ ہو تو اسے انسان کے اشاروں پہ بیٹھتا ہے، انسان کے اشارے سے اٹھتا ہے، سامان انسان اس پہ بے تحاشا لاد دیتا ہے، وہ سارا سامان بیٹھ کے اوپر اپنے لاد کے پھر اٹھتا بھی ہے، اس کو پھر سامان اٹھا کے بھاگتا نہیں ہے، کھڑا رہتا ہے کہ اب کدھر جانا ہے. یہ بھی انسان اس کو جدھر اشارہ کرے گا وہاں اس نے جانا ہے. اور اسی طرح تمام جانوروں کا یہ ایک ہی قاعدہ، قانون ہے. اس عمل کو جو اعراب عربی زبان میں، باقی ساری زبانوں میں بھی الفاظ ہیں، چونکہ جانور ساری دنیا میں، اور انسان جانوروں کو اپنے مقاصد کے لیے تیار کرتا ہے. تمام دنیا میں سارے لوگ، ہر لغت والے یہ کام کرتے ہیں. ہندی بھی یہ کام کرتے ہیں، فارسی والے بھی کام کرتے ہیں، یونانی بھی یہ کام کرتے ہیں، چائنی بھی یہ کام کرتے ہیں، افریقن بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ ایک عام انسانی مشترکہ معاملہ ہے. عربی میں اس عمل کو، عمل عمومی ہے، انسانی عمل ہے یا عالمی عمل ہے. عربی میں جب اس عمل کے لیے نام عربوں نے تجویز کیا تو وہ تھا اس کام کے لیے لفظ عبد. یہ عبد بنا رہے ہیں اس کو. تعبید یعنی تیار کرنا، غیر آمادہ جانور کو اپنے مطلوبہ کام کے لیے تیار کرنا. اس کے اندر جو حیوانی خو ہے، اس حیوانی خو کو
انسانی مزاج کے ساتھ ہم آہنگ کرنا، تاکہ وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ جانور بگڑ جائے، بے پھر جائے، تو انسان کو ہی کاٹ ڈالے، مار ڈالے۔ اس کا گھوڑا اتنا طاقتور ہے، اونٹ اتنا طاقتور ہے، تو اس کے اندر جو اس کی حیوانی خصلتیں ہیں جو خطرناک ہو سکتی ہیں، انہیں کنٹرول کرنا، اور جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں ان کاموں کے لیے جو انسان کے لیے مد نظر ہے، انسان چاہتا ہے اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے، ان صلاحیتوں کو نمایاں کرنا اور اپنے اشاروں کے مطابق، اپنے فرامین کے مطابق وہ کام اسے کروانا، یہ عمل تعبید کہلاتا تھا۔ یہ تعبید ہے، تعبید البعیر یا تعبید الفرس، گھوڑوں کو، جانوروں کو، اونٹوں کو سدھانا، تیار کرنا ان اعمال کے لیے جو انسان کے مد نظر ہیں، اور کر بھی لیتے تھے جلدی ان کو۔ اور جب مثلا جانوروں میں، جیسے منڈی میں جاتے تھے جانور خریدنے کے لیے، تو بڑے طاقتور جانور، خوبصورت جانور، پلے ہوئے جانور نظر آتے تھے۔ منڈیوں میں ہر طرح کا جانور ہوتا ہے، تو وہ جا کر پوچھتے تھے، مثلا گھوڑا اگر بہت اچھا نظر آیا تو اسے پوچھتے تھے کہ کیا یہ معبد ہے یا غیر معبد ہے، مستعصی ہے یا معبد ہے۔ مستعصی یعنی چموش ہے، بگڑا ہوا ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، آمادہ نہیں کیا گیا، یا آمادہ ہے یہ اس کام کے لیے۔ جنگی گھوڑا ہے تو معبد ہے، یعنی جنگ کے لیے اس کو تربیت دی گئی ہے، تیار کیا گیا ہے۔ نیزہ بازی کے لیے، کھیل کے لیے تیار ہے، معبد ہے، یا نہ مستعصی ہے، یعنی یہ نافرمان ہے، تیار نہیں کیا گیا، اپنی جانوروں والی خصلت کے اوپر باقی ہے ابھی۔ اسی طرح اونٹ جب خریدتے تھے تو پوچھتے تھے پہلے کہ یہ بعیر معبد ہے، اونٹ تربیت یافتہ ہے، اس کی پرورش سدھایا گیا ہے سامان اٹھانے کے لیے یا باقی کاموں کے لیے، یا نہ معبد نہیں ہے، مستعصی ہے، یہ نافرمان ہے اور قابو میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، تیار نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں۔ اسی طرح کچھ جانور تھے۔ اب بھیڑ بکریوں کو سدھانا نہیں پڑتا، یہ گھوڑے اور اونٹ کی طرح یا گدھوں کی طرح ہے نہیں ہے۔ یہ بھیڑ بکریاں ذاتاً رام جانور ہیں، انسان ان کو تربیت کر کے مانوس نہیں بناتا، خود ان کے اندر ہی ایک انس انسان کے ساتھ ہوتا ہے، مگر یہ کہ انسان خود ان کو ڈرا دے، اپنے آپ سے دور کر دے، ورنہ طبیعتاً وہ انسان کے ساتھ جلدی مانوس ہو جاتی ہیں، اور ان سے جو کام انسان لیتا ہے اس کے لیے سدھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے بچہ پیدا کرنا ہے، دودھ دینا ہے، چرنا ہے، یہ سدھانے والی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے اس قسم کے جانور نہیں ہیں، معبد یا تعبید ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ہیں ویسے کام آ جاتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح جیسے ہیں اسی حالت میں انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے ان سے۔ لیکن کچھ جانوروں کو تیار کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، تیار کیے بغیر وہ ہرگز انسان کے کام نہیں آتے۔ دوسرا جو استعمال عرب کرتے تھے اسی لفظ کو، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے بھی، قرآن کے نزول کے دوران بھی، اور بعد میں بھی، اور آج تک یہ کام کرتے ہیں، یہ لفظ اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں آج بھی عرب، انہی کاموں میں، یہ سدھانے کے معنی میں، تیار کرنے کے معنی میں۔ دوسری چیز جو ان کے استعمال میں آتی تھی یا ان کا زیادہ سروکار ہوتا تھا، وہ صحرائی زندگی میں انہیں ایک بڑی الجھن پریشانی راستوں کی ہوتی تھی، چونکہ ریگستان ہے، ریت ہے ہر طرف، یا پتھر ہیں، پتھریلی زمین ہے، اور اس میں انہیں سفر کرنا ہوتا تھا۔ کوچ نشین تھے، بادیہ نشین تھے، خانہ بدوش، مختلف موسموں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس موسم سے اس جگہ، یا پھر تجارت کرتے تھے، یا اپنے روزمرہ کے معاملات کے لیے انہیں قرب و جوار میں جانا پڑتا تھا۔ راستوں کی شدید الجھن ہوتی تھی ان کو، چونکہ راستے اس طرح بنے ہوئے نہیں تھے، اور ریتلا ہونے کی وجہ سے راستوں کے نشان مٹ جاتے تھے، ہوائیں چلتی تھیں ریت اڑا کے بنے ہوئے راستے پر،
جس پہ راستے کے نشانات ہیں وہ مٹ جاتے تھے، وہ نشانات. دوسرے دن پھر اسی راستے پر جانے کے لیے جب آتے تھے تو راستہ غائب ہوتا تھا، ریت دوبارہ اس کے اوپر آ جاتی. اس کے لیے بھی انہیں ایک چارہ جوئی کرنا پڑتی تھی تاکہ راستے گم نہ ہوں، راستوں میں اشتباہ نہ ہو. اس کے لیے یہ کام کرتے تھے کہ ایک راستے کے اوپر مثلا ایک جہت میں راستے کے نشانات کو باقی رکھنے کے لیے تاکہ ہم گم نہ ہوں اس کے اندر، صحرا ایک جیسا ہے، یکساں ہے، پہاڑی علاقوں میں یا ناہموار علاقوں میں یا جو زراعت والے علاقے ہیں وہاں ہر جگہ جانا ممکن نہیں ہوتا. لیکن ریگستان میں یکسانیت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ادھر سے چلے جائیں تو بھی وہی فاصلہ ہے، یا اس طرف سے چلے جائیں، دائیں سائڈ سے گزر جائیں، بائیں طرف سے گزر جائیں، ایک جیسی ریت ہے، ایک جیسا ماحول ہے، ایک جیسی فضا ہے ساری. تو ایسا ہی کرتے تھے، یعنی ہر آدمی ضروری نہیں کہ دوسرے کے پیچھے چلے، کوئی ادھر سے گزر جاتا تھا، کوئی ادھر سے گزر جاتا تھا. لیکن مشکل یہ ہوتی تھی کہ دوسرے دن پھر یہی الجھن ہوتی تھی کہ اب جس سمت جانا ہے ہمیں وہ راستہ یا مسیر کہاں ہے، اس کی جہت کدھر ہے، یا نزدیک ترین راستہ کون سا ہے. اس کے لیے انہوں نے راستوں کے لیے بھی یہی کام کیا کہ راستوں کو، یعنی ویسے تو صحرا سارا راستہ ہے، ہموار ہے، نرم ہے، لیکن اس کو انہیں آمادہ کرنا پڑتا تھا. راستے کو آمادہ کرنے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ ایک ہی لکیر میں چلتے تھے، آتے جاتے تھے تاکہ یہ پکا ہو جائے، یہاں قدموں کے نشان سے یہ زمین پکی ہو جائے، بیٹھ جائے اور دوسری زمین سے مشخص ہو جائے یہ لکیر راستے کی. بار بار آنے جانے سے یہ راستوں کو آمادہ کرتے تھے. ویسے اس منزل کی طرف راستے متعدد جاتے ہیں، کسی جہت میں نکل جائیں پہنچ جاتے تھے، لیکن ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس طرح سے نہ رہیں بلکہ ایک لکیر کو، ایک ہی پٹی کو ہم آنا جانا اس پہ زیادہ کریں، جانور بھی اسی سے گزریں، انسان بھی اسی سے گزریں، اور وہ ایک نشانی پکی پڑ جائے وہاں پر کہ یہ راستہ ہے. اس عمل کو بھی تعبید کہتے تھے، تعبید و طریق. یا اگر پوچھتے تھے کسی شخص سے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہاں ادھر جانا ہے، لیکن پوچھتے تھے کہ طریق معبد ہے اس طرف، طریق معبد. طریق معبد یعنی ایسا مشخص معین بنایا گیا آمادہ راستہ ہے یا نہ، صحرا ہے کھلا جہاں سے چلے جائیں. تو بعض جگہ طریق معبد ہوتا تھا، بعض جگہ نہیں ہوتا تھا، اور انہیں ایڈریس پوچھتے ہوئے بتا دیتے تھے کہ مثلا فلاں قبیلے میں جائیں، فلاں علاقے میں جائیں، طریق معبد ہے، وہاں پر آمادہ راستہ ہے. اور دوسری کسی جگہ پہ جائیں تو کہتے ہیں نہ، معبد نہیں ہے، آپ جہاں سے بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری چیز جس میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے معبد کا، وہ راستے ہیں. آمادہ کرتے تھے صحرائی راستوں کو، اور چلنے کے، اپنے کاروانوں کے اور دن رات کے اپنے سفر کے لیے راستے مشخص کرتے تھے، آمادہ کرتے تھے. آج یہ عمل آج بھی ہو رہا ہے، لیکن پہلے کی نسبت بہتر ہو رہا ہے. آج انسان نے وسائل اچھے بنا لیے ہیں، ترقی کر لی ہے، پڑھ لکھ کیا ہے، شعور زیادہ آ گیا ہے. یہ جو سڑکیں بناتے ہیں، پکی کرتے ہیں، ان کا عربی نام تعبید ہے، تعبید و طریق. نئی سڑکیں بنانا، پہاڑیاں ہیں، درے ہیں، پل ہیں، ان کو ہموار کرنا، ہموار کر کے ان کو پکا کرنا، ان کے اوپر تارکول ڈالنا، یہ سارا، اس کو بھی تعبید و طریق کہتے ہیں عربی میں. سڑک بنانا، پکے راستے معین کرنا، آمادہ کرنا، دشوار گزار علاقوں سے یا آسان علاقوں سے جہاں بھی ہیں، راستہ آمادہ کرنا تعبید ہے. اور راستہ آمادہ جو ہو گیا ہے یہ معبد راستہ ہے، تیار شدہ راستہ ہے. اور اسی طرح جو تیسری چیز عربوں کے استعمال میں آتی تھی، وہ کم آتی تھی لیکن اس سے بھی ان کا سروکار تھا، وہ ان کی کشتیاں تھیں. چونکہ سمندر کے ساحل پہ رہتے تھے، خصوصاً یہ عربی خطہ جو
جس کے اندر یہ ممالک ہیں، یہ تینوں طرف سے گھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو شبہ جزیرہ کہتے ہیں، جزیرہ نما ہے۔ جزیرہ نما یعنی تین طرف سے پانی نے اس کو گھیرا ہوا ہے، سمندر ہیں، اور ایک طرف اس کی خشکی والی جگہ ہے جہاں سے یہ عراق اور اردن اور ان ممالک سے ملتا ہے یہ، لیکن باقی ساری طرف اس کے پانی ہے۔ ایک طرف سے خلیج فارس ہے، ایک طرف بحر ہند ہے، بحر عمان ہے، بحر احمر ہے، یہ تین چار سمندروں نے اس کو تینوں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ایک جہت اس کی خالی ہے، خشکی نہیں ہے، ورنہ یہ پورا جزیرہ ہوتا۔ ابھی جزیرہ نما ہے، یعنی چاروں طرف پانی نہیں ہے، ایک طرف خشکی ہے اس کی۔ تو ظاہر ہے کہ سمندر کے اتنے قریب رہتے تھے یہ، تو سمندر سے زیادہ ان کا سروکار تھا۔ سفر بھی کرتے تھے مختلف علاقوں میں، اور شکار بھی کرتے تھے سمندر کے اندر، اور سمندر کے اندر اترنے کے لیے ان کو کشتیوں کی ضرورت تھی، کشتیاں بناتے تھے۔ آج تو ایک بڑی صنعت بن چکی ہے کشتیوں کی یا جہازوں کی یا گاڑیوں کی، فیکٹریوں میں، اور اچھے انداز سے بنایا جاتا ہے، دھاتوں کو پگھلا کے، قالب بنا کے، پھر ان کو ایک باقاعدہ انجینئرنگ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ وہ لوگ سادہ کشتیاں بناتے تھے، دو طرح کی کشتیاں بناتے تھے۔ ایک کشتی بناتے تھے یہ نئے کی، نئے زار، نئے کاٹتے تھے پانی والے علاقوں سے، کاٹ کے نئے کی گٹھڑیاں بنا کے ان کو کشتی کی شکل دے دیتے تھے۔ اور ایک کشتی جو بناتے تھے لکڑی سے بناتے تھے۔ بہت بعد میں انسان نے لکڑی کو تختے بنا کے کشتیاں بنانا شروع کی ہیں۔ پہلے تختے نہیں بناتے تھے، بلکہ جس طرح گھر بناتے تھے، درخت کاٹتے تھے اور اس کی شاخیں ٹہنیاں وغیرہ کاٹ کے اسی طرح درخت کا تنا چھلکے سمیت یہ چھت میں شاطیر کے طور پہ ڈال دیتے تھے، بیم ڈال دیتے تھے، اس کا کچھ چوڑائی میں کچھ لمبائی میں ڈال کے تو چھت بنا لیتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، لکڑیوں کا استعمال، لکڑیوں کو چھیل کے، گھڑ کے، کاٹ کے، سائز بنا کے، رندہ کر کے۔ یہ بعد میں یہ صنعت کشف کی انسان نے۔ آغاز میں جیسی لکڑی ہے ویسی ہی اس کو استعمال میں لے آتے تھے۔ ستون بنانا ہے کسی چیز کا لکڑی کے ذریعے، تو ویسا ہی اس کو جیسی ہے ویسے، جنگل سے کاٹی ہے یا باغ سے کاٹی ہے جیسی لکڑی، ویسی اس کو استعمال میں لے آتے تھے۔ اب کشتیوں میں بھی لکڑی کا استعمال کرتے تھے، دو چیزوں کا، نئے اور لکڑی۔ لکڑی کے بڑے بڑے درخت کندے لا کر ان کو آپس میں باندھتے تھے، رسیوں سے باندھ کے ان کو لکڑی کی شیپ بنا دیتے تھے۔ لیکن یہ لکڑی تیرتی ہے، خشک لکڑی اگر ہو تو تیرتی ہے پانی کے اوپر۔ لکڑیوں کو آپس میں باندھ دے تو بھی تیرتی رہتی ہیں، لیکن اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس لکڑی کے درمیان جو دراڑیں ہوتی ہیں، جہاں باندھتے ہیں دو لکڑیاں، دو تنے آپس میں، تو بیچ میں پانی اوپر آ جاتا ہے اور یہ بھیگ جاتے ہیں اندر بیٹھے ہوئے لوگ، یا ان کا سامان بھیگ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کو جو کشتی بناتے تھے لکڑی کے تنے باندھ کے، انہیں آپس میں کس کے باندھ کے ایک بڑا کشتی والا تختہ بنا لیتے تھے، لیکن اس کے اندر درزیں، دراڑیں ہوتی تھیں۔ ان درزوں کو بھرنے کے لیے اس کے اندر مختلف چیزیں بھرتے تھے۔ یہ آج کل تو یہ فلنگ میٹیریل زیادہ ہو گیا ہے جس کے ذریعے سے درزیں بھری جاتی ہیں، ہر چیز کی۔ لکڑی کی درزیں بھرنے کے لیے الگ انسان نے مواد ڈھونڈ لیا ہے، پتھر کے درزیں بھرنے کے لیے، ہر چیز کی درزیں بھرنے کے لیے آج ٹیکنالوجی نے بہت سہولتیں انسان کو دے دی ہیں۔ لیکن یہ ضرورتیں ان کی بھی تھیں، وہ بھی یہی کام کرتے تھے، مختلف چیزیں جوڑتے تھے، ان کے اندر جو درزیں، دراڑیں رہ جاتی تھیں ان کو بھرنے کے لیے مختلف مواد استعمال کرتے تھے۔ کوئی طبیعی مواد، اگر اس کو پانی میں نہیں جانا تو مٹی سے اس کو بھر لیتے تھے، جیسے گھر بناتے تھے اور گھر کے اندر پتھروں میں درزیں اگر رہ جاتی تھی تو مٹی بھر دیتے تھے، چونکہ پانی میں نہیں جانا ہے، اس نے خشکی میں رہنا ہے، تو مٹی کافی ہے درزیں بھرنے کے لیے۔ لیکن جب کشتیاں بنا کے پانی کے لیے تیار کرتے تھے تو یہاں مٹی نہیں کام آتی تھی، چونکہ مٹی پانی میں
گھل جاتی ہے، نکل جاتی ہے، اور بھی کوئی ان کے پاس مواد ایسا نہیں تھا۔ یہ دو چیزوں سے یہ کام کرتے تھے۔ ایک، بعض جگہوں پر انہیں زمینی مواد سے یہ تارکول ملتا تھا، چونکہ وہ خطہ تھا ایسا، وہاں پر یہ زمین سے نکلتا ہوا مواد تیل والا پہچان نہیں تھی کہ یہ تیل ہے، لیکن بعض جگہوں پر زمین سے یہ چیزیں نکلتی تھیں، چشمے تھے یا نکلتی تھی چیزیں، یا بعض دوسرے علاقوں سے تجارت کرتے تھے تو یہ سامان وہاں سے لے آتے تھے۔ لیکن جو عمومی چیز ان کے پاس تھی درزیں بھرنے کے لیے اور اس پانی کی تاثیر کو روکنے کے لیے، پانی کے اس سرایت کو بھرنے کے لیے چربی تھی، جانوروں کی چربی سے استفادہ کرتے تھے، اور چربی والے جانور ان کے پاس فراوان ہوتے تھے۔ جیسے سب سے زیادہ چربی کا ان کے پاس منبع اونٹ تھا، اونٹ کے مختلف جسم کے حصوں میں فراوان چربی ہوتی ہے، یہ وہ چربی کھاتے نہیں تھے، اس چربی کو ذخیرہ کر لیتے، کشتیاں بنانے کے لیے اس پر استعمال کرتے تھے، اور کشتیوں کی اس طرح تزییف کرتے تھے، یعنی چربیاں ان کے اوپر لگا کے ان چربیوں کے ذریعے کشتیوں کو تیار کرتے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے، اس نے کشتی بنا لی ہے لیکن کشتی کے درزیں نہیں بھریں، دراڑیں نہیں بھریں، یعنی اس کے اوپر چربی نہیں لگائی اس کے درزوں میں یا اس لکڑی کے اوپر، تو دوسرا آدمی سفر کرنا ہے اس کو، تو وہ اس سے پوچھتا تھا کہ یہ کشتی سفینہ جو تو نے بنایا ہے معبد ہے، معبد یعنی تیار ہے پانی پہ چلنے کے لیے، کہ پانی اس کے اندر نہیں آئے گا، لکڑی کے درمیان یا لکڑی کے اوپر نیچے چربی لگا دی ہے یا تارکول لگا دی ہے۔ بعض کشتیاں آمادہ ہوتی تھیں، وہ کہتے تھے کہ یہ سفینہ معبدہ ہے، یعنی تیار ہے، بالکل پانی میں جانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو ہم نے آمادہ کر لیا، جو چیز ضرورت تھی، اس کی رسیاں کس دی ہیں، اس کے بند کس دیے ہیں، اس کے جو سوراخ تھے وہ بند کر دیے ہیں، جہاں چربی لگانی تھی لگا دی ہے، اور اب یہ کشتی بالکل تیار ہے، آمادہ ہے پانی میں اترنے کے لیے۔ جو کشتی تیار کر لیتے تھے پانی میں اترنے کے لیے وہ معبد ہے۔ یا بعض اوقات اگر نہیں ہے کشتی تیار، مثلا زیادہ استعمال کی وجہ سے چربی اتر چکی ہے، پانی اندر آ جاتا ہے کشتی کے، تو وہ کہہ دیتے تھے یہ غیر معبد ہے، آمادہ نہیں ہے یہ کشتی پانی میں جانے کے لیے، اس کو ہمیں آمادہ کرنا پڑے گا۔ جیسے آج کل کچھ شخص دوسرے کو کہتا ہے گاڑی، تو کہتے ہیں خراب ہے گاڑی، ابھی تیار نہیں ہے۔ خوب یہ وہ ان کے روزمرہ کے ابتلاء معانی تھے جن کے اندر یہ لفظ وہ لغت میں استعمال کرتے تھے، اور ان سارے استعمالات میں جو تعبید و معبدیت کا مشترکہ معنی تھا وہ تیاری، آمادگی، گھوڑے کو آمادہ کرنا ان کاموں کے لیے جس سے جو انہوں نے اس سے لینے ہیں، اونٹ کو تیار کرنا اس کام کے لیے جو اس سے استفادہ کرنا ہے، کشتی کو تیار کرنا اس کام کے لیے، راستہ تیار کرنا چلنے کے لیے۔ یہ لغت کے اندر یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا تھا، قرآن سے پہلے بھی، قرآن اترنے کے زمانے میں، قرآن کے بعد بھی۔ قرآن کریم نے اسی لفظ کو چنا ہدایت کے لیے، انسانوں کے لیے، چونکہ انسان پہلے گھوڑے تعبید کرتا تھا، انسان کشتیاں تعبید کرتا تھا، انسان پہلے جانور تعبید کرتا تھا، راستوں کی تعبید کرتا تھا، خود نہیں کبھی اس نے سوچا تھا کہ مجھے بھی ضرورت ہے تعبید کی، خود یہ سمجھتا تھا کہ میں تیار ہوں، مکمل ہوں، میرے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جانوروں کو اپنے کام میں لانے کے لیے جانوروں کے اوپر یہ عمل انجام دینا ہے تعبید کا، ان کو تعبید یعنی عبد بنانا ہے۔ عبد بنانے کا مطلب یعنی انہیں تیار کرنا ہے اس کام کے لیے۔ جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو ظاہر اب اس کو آسانی سے انسان اپنے کام میں لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا کہ یہ جو کچھ تم دوسرے جانوروں کے ساتھ اور اپنی ضرورت کے امور کے ساتھ کرتے ہو، راستوں اور کشتیوں کے ساتھ، اس کی تمہیں بھی ضرورت ہے، تمہارے اندر بھی یہ آمادگی ہونی چاہیے، تمہیں بھی آمادہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو آمادہ کریں، آپ بھی تیار کریں۔ کس کے لیے؟ اللہ اپنے الہ کے سامنے تعبد کے لیے، جس طرح جانور تیار کرتے ہو اپنے لیے،
اب خود تیار ہو اللہ کے لیے، اب اللہ کے احکامات، اللہ کے فرامین، اللہ کے نظام کے لیے آپ تیار ہو. چونکہ انسان بھی اپنی طبعی رشد میں آمادہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لیے. چونکہ انسان کے اندر خواہشات ہیں، انسان کے باہر بہت ساری چیزیں پرکشش ہیں انسان کے لیے، تو یہ ان کے مطابق عمل کرتا ہے، جیسے جو جی چاہے کرتا ہے. تو جی ہے اس کے اندر، یہ جی کا فرمان بردار ہے. یہ تعبد کا مطلب یعنی تعبید کا یا عبد، انسان کو عبد بننا ہے. انسان کو عبد بننے کا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرے. اور اس تیاری میں لغت کے لحاظ سے بھی اس کے اب لوازمات ہیں. اصل معنی تعبید یہ ہے تیار کرنا، آمادہ کرنا. لیکن ظاہر ہے جیسے لکڑی کو تیار کرتے ہیں، کشتی کو تیار کرتے ہیں چربی لگا کر، جانور کو تیار کرتے ہیں سدھا کر، راستے کو تیار کرتے ہیں اس کے اوپر چل کے یا اس کے اندر سے پتھر وغیرہ ہٹا کے، رکاوٹیں روڑے ہٹا کے، تاکہ نرم راستہ ہو. بعض چیزیں جن کو تیار کیا جاتا ہے، کسی کو چھیلا جاتا ہے، کسی کو گھڑا جاتا ہے، کسی کو تراشا جاتا ہے تیار کرنے کے لیے، کسی کو سدھایا جاتا ہے، کسی کو جذب کیا جاتا ہے، کسی کو نرم کیا جاتا ہے. اصل تعبد تیار کرنا ہے، لیکن اس تیار کرنے کے لیے غیر آمادہ چیز کو نرم کیا جاتا ہے. جیسے عموماً راستے ہیں، یا جیسے جانور ہیں، یا جیسے چربی لگا کے کشتی تیار کرنی ہے، یا دیگر جو اس طرح کے ان کے وسائل جن اختیار میں تھے، جن کو تیار کرتے تھے کام میں لانے کے لیے. اس تیاری کا ایک لازمہ یہ تھا کہ ان کو پہلے نرم کرنا ہوتا تھا، کہ نرمی سے اس چیز کی تیاری آسان ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ نرمی لازمہ ہے تعبد کا، نہ معنی ہے اس کا. اکثر اہل لغت نے تعبد کا معنی، عبد کا معنی نہایت التذلل لکھا ہے یا نہایت الخضوع لکھا ہے. ٹھیک ہے یہ معنی، لیکن یہ لازمہ معنی ہے، یعنی وہ تذلل جو تیاری کے لیے ایجاد کیا جاتا ہے، آمادہ کیا. خود نرمی، وہ نرمی جس سے آگے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ ابدیت نہیں ہے. نرمی جو تیاری کے لیے درکار ہے، سخت چیز ہے اس کو نرم کرتے ہیں. مثلاً ایک چیز جو عرب کرتے تھے، چمڑا ہے، چمڑا جانوروں کا اتار کے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس سے مختلف چیزیں بناتے تھے ضرورت کی. اور چمڑی کی یہ خاصیت ہے کہ یہ سخت ہو جاتا ہے. جب جانور سے اتار کے کچھ دن اس کو رکھیں تو اس کی رطوبت خشک ہو جاتی ہے، بالکل اکڑ جاتا ہے. اس کو نرم رکھنے کے لیے وہ باقاعدہ یا تیل استعمال کرتے تھے یا نمک استعمال کرتے تھے، مختلف چیزیں چمڑے کو نرم کرنے کے لیے. نرم کس لیے؟ تاکہ اس کا جوتا بن سکے، اس کا کوئی بچھونا بن سکے، اس کا کوئی اوڑھنا بن سکے، اس کا کوئی پہناوا بن سکے. نرم چیز مڑتی ہے جس طرف اس کو لے کے جائیں، جو شکل اس کو دینا چاہیں تو نرمی چاہیے اس کے لیے. اس لیے یہ چمڑے کے ساتھ بھی یہ کام کرتے تھے، یہ کہ چمڑے کو نرم کرتے تھے تاکہ اس کو مختلف کاموں میں لا سکیں. یہی اس کی تعبید تھی چمڑے کی. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو انہیں عبودیت اختیار کرنی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمان بری. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان روا ہے. الہ کا مطلب فرمان روا ہے. اللہ تمہارا فرمان روا ہے، اور فرمان روا کو فرمان بر چاہیے. انسان فرمان بر نہیں ہے، مستعصی ہے، عاصی ہے. اس کو فرمان بری کے لیے تیاری کی ضرورت ہے تاکہ فرمان بجا لا سکے. یہ جتنی آمادگی انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تاکہ میں فرمان الہی بجا لاؤں، اس کو ابدیت کہتے ہیں. یہ تعبد ہے. اور جو یہ کام کرتا ہے وہ تعبید ہے. مثلا کسی دوسرے انسان کو اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرمان بری کے لیے تیار کر رہا ہے کہ آخرکار تو نے کرنا کیا ہے، اللہ کے فرامین ماننے ہیں، تو نے، یہ تعبید ہے.
یہ تعبید کس طرح سے ہوتی ہے؟ قرآن کریم نے لکھا ہے تعلیم کے ذریعے سے ہوتی ہے، تلاوت آیات سے ہوتی ہے، تزکیہ سے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو عبد بنا دیتی ہیں۔ عبد یعنی آمادہ انسان، جس طرح عبد آمادہ گھوڑا استفادے کے لیے، آمادہ اونٹ استفادے کے لیے، آمادہ راستہ چلنے کے لیے، آمادہ کشتی بیٹھنے کے لیے، تیرنے کے لیے، آمادہ انسان فرمانبری کے لیے، اطاعت کے لیے بالکل آمادہ انسان۔ یہ عبد ہے جو آمادہ ہے اطاعت کے لیے، لہٰذا جو ہی امر آتا ہے یہ فوراً بجا لاتا ہے اس کو۔ عبد تعلل نہیں کرتا، توقف نہیں کرتا۔ جس طرح اس کی مثال تعبید عبدیت کی مثال اگر ہم دیکھیں تو افواج میں ہے، ساری دنیا میں ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے، کہ ایک عام سا لڑکا بھرتی کرتے ہیں فوج کے اندر اور پھر اس کی تربیت شروع کرتے ہیں۔ یہ جو تربیت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کو آمادہ کر رہے ہیں، جنگ کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، دفاع کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، اسے مہارتیں سکھا رہے ہیں، اسے قانون سکھا رہے ہیں، اسے ضابطہ سکھا رہے ہیں، اسے ادب سکھا رہے ہیں، اور اسے اپنے مافوق کمانڈر کے فرمان بری سکھا رہے ہیں کہ جو بھی اس نے کہنا ہے، اشارہ اٹھنے کا کرے تو نے اٹھ جانا ہے، بیٹھنے کا کرے بیٹھ جانا ہے، یہ پوچھے بغیر کہ میرے اٹھنے کا فائدہ کیا ہے یا یہ اٹھنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اس طرح اس کو آمادہ کرتے ہیں۔ یہ عبد ہے، یہ جو فوج میں جوان تیار ہوتا ہے یہ ہے عبد اصل میں۔ لیکن یہ عبد ہے اپنے کمانڈر کا، اپنے فرمان روا کا، اس کے اوپر کمانڈر ان چیف ہے فوج کا، یا اس کے اوپر جو نزدیک کمانڈر ہے نیچے، اس کے فرامین کو بجا لانے کے لیے یہ شخص تیار ہے۔ یہ عبد ہے۔ عبدیت کی اصلی مثال یہ ہے، یہ فوجی تیار اور کبھی بھی اپنے فرماندہ کے فرمان کو نہیں ٹھکراتا، زندگی بھر نہیں کرتا جب تک اس کے ماتحت ہے۔ وہ کہے تو چھٹی کرتا ہے، وہ کہے تو ڈیوٹی کرتا ہے، وہ کہے تو کھانا کھاتا ہے، وہ کہے تو پانی پیتا ہے، وہ کہے تو اٹھتا ہے، وہ کہے تو بیٹھتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس نے، یعنی اس تربیت میں انہوں نے اس طرح سے اس کو، اس کے اندر خواہشات ہیں، اس کے اندر ہوس ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، اس کے باوجود اس کی تربیت انہوں نے ایسی کی ہے کہ عبد محض بنا دیا ہے، یعنی مطیع محض بنا دیا ہے، اپنے مافوق کا یا اپنے کمانڈر کا مطیع محض فرمان بردار بنا دیا ہے۔ یہی کام انسان نے اللہ کے لیے کرنا ہے کہ اللہ کے فرامین کے لیے انسان تیار ہو جائے، جیسے فوجی اپنے کمانڈر کے اطاعت کے لیے چوکس چوکنا تیار، آمادہ، ہر لحاظ سے آمادہ ہے، ذہنی طور پر آمادہ ہے، مہارتوں کے لحاظ سے آمادہ ہے، جسمانی طور پر آمادہ ہے، ارادے کے لحاظ سے آمادہ ہے، پوری مکمل آمادگی ہے اس کے اندر۔ اس طرح اگر انسان اللہ کے لیے بن جائے، یہ عبد ہے انسان، یہ عبد خدا ہے، یہ عبدیت ہے۔ اس عبدیت کا پھر آگے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ جب عبد بن جاؤ تو اس کا اظہار بھی کرنا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میں اب عبد ہوں۔ جیسے فوجی جب تیار ہوتا ہے تو اب اس کو یہ اطاعت اپنی اظہار کرنی ہے کہ میں تیار ہوں، آمادہ ہوں، تو اس کے لیے اسمبلی ہوتی ہے فوج کی، فوج کو پریڈ کرائی جاتی ہے۔ یہاں جنگ نہیں ہو رہی، ابھی گراؤنڈ ہے، اپنا گراؤنڈ ہے، چھونی ہے، تربیت گاہ ہے، اس کے اندر ہے، اس کی اسمبلی کراتے ہیں، پریڈ کراتے ہیں، ان کو کھڑا کرتے ہیں، ان کے اندر نظم و انضباط اور ڈسپلن قائم کرتے ہیں، پھر ان سے مختلف کام کرواتے ہیں، اسلحے کو پکڑنے کا طریقہ ان کو سکھاتے ہیں۔ اس اسمبلی میں یا پریڈ میں وہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اپنی آمادگی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں آمادہ ہوں، تربیت پا چکا ہوں، اب مجھے اگر جنگ میں بھیجا جائے، مجھے میدان میں بھیجا جائے، جس کام کے لیے مجھے تیار کیا گیا ہے اس کام میں اپنے مافوق کے فرمان کو بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عبدیت، آمادگی کے بعد اس کے اظہار کا بھی نظام بنایا ہے۔ وہ اظہار کیا ہے؟ جن کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ عبادت اظہار عبدیت کا نام ہے، پوجا کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آمادگی ظاہر کرنا، میں آمادہ ہوں۔ خوب یہ جو اقامت الصلاۃ ہے یہ آمادگی ظاہر کرتے ہیں آپ، روزہ صوم آمادگی ظاہر کرتے ہیں، حج آمادگی ظاہر کرنے، یہ آمادگی کے اظہار کا طریقہ ہے۔ یہ آمادگی کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں۔ یہی نہیں ہے سارا مقصود
یہ اظہار آمادگی نا، آمادگی سے مقصود کچھ اور ہے، میدان اصل کچھ اور ہے، یہ صرف اس کی آمادگی ہے۔ یہ مسجد میں حاضر ہونا، جماعت میں کھڑے ہو جانا، یہ بجا لانا وہ بجا لانا، یہ اظہار ہے آمادگی کا، نہ خود اطاعت ہے۔ یہ ابدیت نہیں ہے، ابدیت تیاری ہے کسی اور کام کے لیے، اس تیاری کے اظہار کا نام۔ جیسے اسمبلی ہوتی ہے، صبح فوج کی اسمبلی ہوتی ہے، طلاب کی اسمبلی ہوتی ہے۔ اسمبلی سے مراد یعنی آمادگی کا اظہار۔ جیسے طلاب کی اسمبلی کا مطلب ہوتا ہے ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اس آمادگی کا اظہار کر کے فوراً تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسجد میں نماز جماعت قائم ہوتی ہے، یا روزہ کا مہینہ آتا ہے، مسلمان روزے رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں، یہ اسمبلی ہے ان کی۔ اس اسمبلی میں حاضر ہو کے اعلان کرتے ہیں ہم آمادہ ہیں، اب جس چیز کے لیے آمادہ ہیں، اسمبلی ختم ہونے کے بعد اس کام میں چلے جاؤ آپ، چونکہ اس کے لیے فرامین موجود ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نظام ہدایت کا، تمہاری زندگی کا، تمہارے سماج کا، تمہارے خاندان کا، تمہارے ظاہر کا، باطن کا، ہر چیز کا پورا نظام بنا کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ آمادہ لوگ چاہیے جو اس کو بجا لائیں۔ یہ معنی ہے عبدیت کا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا، عبدیت اختیار کرو، اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، چونکہ اس کے فرامین ہے، اس کا نظام ہے مکمل، اور اس کے لیے زیادہ آمادگی چاہیے۔ آپ غیر آمادہ گھوڑے سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے، وہ ایک لاش ہے چلتی پھرتی ہوئی، بلکہ یہ ایک خطرناک جانور ہے، بے سود جانور ہے غیر آمادہ گھوڑا۔ غیر آمادہ اونٹ وہ صرف آپ کے کسائی کے کام آتا ہے، اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ اور اسی طرح غیر آمادہ کشتی وہ ایک وبال ہے، غیر آمادہ راستہ ایک الجھن ہے، غیر آمادہ انسان یہ بوجھ ہے زمین پر، یہ رکاوٹ ہے، یہ الہی نظام کے اندر رکاوٹ ہے۔ اسی کی وجہ سے نہیں قائم ہو رہا۔ مثلا ہم دیکھیں پوری زمین پر الہی نظام کیوں نہیں ہے؟ ان چموش انسانوں کی وجہ سے جو آمادہ نہیں ہے، عبد ہی نہیں ہے، یہ کسی اللہ کے فرمان و نظام کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے آمادہ ہیں؟ یہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے آمادہ ہیں، یہ اپنی ہوس کی تسکین کے لیے آمادہ ہیں، یہ اپنی شہوتوں کی تسکین کے لیے آمادہ ہیں۔ اس لیے ان کو عبد الہوا، عبد الحوث کہا گیا، عبید الدنیا ہیں یہ، یعنی یہ آمادہ ہیں ان کاموں کے لیے، یہ تو آمادہ نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ کی فرمان روائی کے مقابلے میں فرمان بری کے لیے تو تیار نہیں ہیں، یہ کسی اور کام کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، عبدیت نہیں ہے ان کے اندر۔ اور یہ جو عبادت کرتے ہیں یہ پوجا ہے، یہ اظہار آمادگی نہیں ہے، چونکہ ان کی عبادتوں سے اظہار آمادگی نہیں ہوتا۔ انہوں نے دیکھا چونکہ پوجا کہاں سے، پرستش کہاں سے شروع ہوئی؟ دین کے اندر پرستش کے معنی میں عبادت نہیں ہے، پوجا کے معنی میں، کہ خود پوجا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ جاؤ اور اپنے آپ کو آپ پیش کرو اور پھر اللہ کو راضی کرو، یہ تو نہ انسان کے حق میں مفید ہے، نہ اللہ کو چاہیے، یہ نہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ شہنشاہوں کے سامنے۔ شہنشاہ جو جبار ستمگر حکمران ہوتے ہیں، ان کے سامنے جا کر انسان اس جبار حکمران کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے اس کی خوشامد کرتا ہے، اس کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، اس کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے یہ حرکتیں کرتا ہے ساری جا کر۔ یہ تو پوجا اس کو کہتے ہیں۔ پوجا یعنی کسی کو راضی کرنے کے لیے، یا مذہبی پوجا یہ تھی جیسے ابھی کرتے ہیں، جیسے ہندو پوجا کرتے ہیں، باقی مذاہب سارے پوجا کرتے ہیں، مسیحی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی پوجا کی حکمت یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو نامرئی، افسانوی، فرضی چیزیں ہیں، دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، بھگوان ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ ہمیشہ انسان سے اختیارات ان کے ہیں، انسان کی ہر چیز ان کے اختیار میں ہے، اور یہ اکثر انسان سے ناراض رہتے ہیں، ان کو راضی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ قربانیاں ان کے لیے دو، چڑھاوے ان کے اوپر چڑھاؤ،
ان کے لیے ورد گاؤ، ان کے لیے منتر گاؤ، ان کے لیے جنتر کرو، ان کے سامنے لیٹو، ان کے سامنے اٹھو، ان کے قدموں میں جھک جاؤ، یہ پھر راضی ہوتے ہیں اور پھر راضی ہو کے انسان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ یہ جو پوجا کا تصور ہے، پوجا یعنی کسی دیوتا کو راضی کرنے کے لیے عمل، اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے لیٹ جانا، اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر کر دینا، نیچے گرا دینا، تاکہ وہ ہماری حالت دیکھ کر خوش ہو، اس کا غضب و غصہ ٹھنڈا ہو، اور وہ جو اس کے اختیار میں ہے وہ ہمیں بھی تھوڑا بہت عنایت کر دے دے۔ یہ پوجا کا مقصد ہوتا ہے۔ عبدیت کا مقصد یہ نہیں ہے، عبدیت کا مقصد ہے آمادگی فرمان بجا لانے کے لیے، آمادگی اطاعت کے لیے، چونکہ کس کے مقابلے میں ہو؟ الہ کے مقابلے میں۔ الہ کو عبد چاہیے، الہ فرمان روا کو فرمانبر چاہیے۔ عبد یعنی آمادہ انسان، جس نے اپنی ساری مشکلات رکاوٹیں دور کر دی ہیں، اور جو رکاوٹیں تھیں وہ اس نے اپنے اندر سے ختم کر دی ہیں، اپنا ارادہ، اپنی خواہشات، اپنے ہوس، اپنی ہر چیز اس نے اس طرح سے کنٹرول کر لی ہے کہ رب کا یا الہ کا فرمان ماننے کے لیے اب اس کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو ہی فرمان صادر ہوگا فی الفور بجا لائے گا۔ یہ عبدیت ہے۔ وہ پوجا میں فرمان بری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پوجا یہ ہے کہ آپ ادھر رو، ادھر لیٹو، ادھر آہ واویلا کرو اور چاپلوسی کرو، تملق کرو، خوش آمدگوئی کرو، شاید اس کا دل نرم ہو جائے، شاید اللہ نرم ہو جائے، اللہ کا دل نرم ہو جائے۔ خوب ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح نعوذ باللہ ایک سخت دل، سنگ دل رب کے طور پہ مانا ہوا ہے، جو راضی ہی نہیں ہوتا اپنے بندوں سے، اتنا اس کے سامنے رو جو کرو پھر بھی راضی نہیں ہوتا۔ نہ عزیزان، یہ آمادگی ہے، آمادہ ہو آپ اس کی اطاعت کے لیے، اور آپ کا جو مقصد خلقت ہے وہ اس عبدیت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ عبدیت سے آپ نے مقصد خلقت پانا ہے، ہدایت پانی ہے، یعنی ان فرامین کی اطاعت سے آپ نے اپنے آپ کو تکامل عطا کرنا ہے، اپنی تکمیل کرنی ہے، استکمال کرنا ہے، اور اس مقام تک جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ معنی عبدیت کا نہیں ہے واضح، لہٰذا جتنی آیات آتی ہیں ان کی توجیہ کر دیتے ہیں، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب اس کو توجیحات کرتے ہیں، یعبدون، اللہ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، عبادت سے مراد یعنی پوجا کے لیے۔ وہ پوجا اللہ کی کیا رکاوٹ مشکل حل کرتی ہے؟ پوجا انسان کو کیا دیتی ہے پوجا؟ لیکن انسان کی خلقت اور جن و انسان کی خلقت کا مقصد عبادت ہے۔ یہ عبادت اس قرآنی تناظر میں ہے، نہ وہ جو ہم نے باقی ادیان سے لی ہے۔ یعنی اسلامی معارف کو جب ہم نے دوسرے مذاہب و مسالک سے لیا ہے، جو اپنی عبادت کو، اپنی عبدیت کو پوجا میں تبدیل کر چکے تھے، اسلامی عبادت کو بھی، اس معنی کو بھی ہم نے اس قالب میں منتقل کر دیا جو کچھ اہل فارس نے کیا، کچھ اہل ہند نے کیا، کچھ دیگر خطوں کے لوگوں نے کیا۔ اپنی پوجا کو اسلام میں تبدیل کر دیا، اور اسلام مسلمان بن گئے محض پجاری۔ عبد بننا ہے، عبد یعنی آمادہ امت آمادہ، بالکل آمادہ فرمان بجا لانے کے لیے۔ پجاریوں میں 1% آمادگی نہیں ہے کسی کام کے لیے۔ جیسے فوج ہو، اس فوج کے اندر آمادگی ہے ملک کے لیے، دفاع کے لیے، ہر فرمان بجا لانے کے لیے، لیکن اس کے بجائے ہم دیکھیں جو گدھا ہیں، ان کے اندر روتے بہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، دن بھر مانگتے رہتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں۔ 1% آمادگی گدھاؤں میں کسی چیز کے لیے نہیں ہے، نہ اپنے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، نہ اپنا خاندان چلانے کے لیے، نہ ملک کے لیے، کسی میں نہیں ہے یہ آمادگی۔ تو یہ تقدی نہیں ہے عبدیت، گداگری نہیں ہے عبدیت، آمادگی کا نام ہے عبدیت، اور بہت عالی شان معنی ہے عبدیت کا اور عبد کا، جسے ہم نے تبدیل کر دیا کسی دوسرے مفہوم کے اندر۔ اور پھر جب یہ آیات آتی ہیں تو ان کی ہر جگہ توجیہ کرتے ہیں، پھر قرآن کے نیچے فٹ نوٹ لکھنا پڑتا ہے، حاشیہ لگانا پڑتا ہے، گویا
کمی کو دور کرنے کے لیے، ابہام دور کرنے کے لیے نا، قرآن خود بیان ہے، مبین ہے، صرف آپ اس کے اصل معانی کو مد نظر رکھو۔ اور جو قاعدہ ہے قرآن فہمی کا کہ چونکہ قرآن عربی میں ہے، عربی معانی پہلے آپ ذہن میں رکھو کہ کس معنی میں یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے اس معنی کو عکس کیا یا اس کو چھوڑ دیا ہے، کوئی اور معنی دیا ہے۔ اگر وہی معنی ہے تو پھر جو مطلب قرآن بتانا چاہتا ہے وہ اس معنی جیسا ہی ہونا چاہیے۔ تو ابدیت کا وہی معنی جو آمادگی عرب استعمال کرتے تھے وہی قرآن نے بھی استعمال کیا کہ فرق یہ ہے، وہ راستوں کی آمادگی، وہ جانوروں کی آمادگی، وہ کشتیوں کی آمادگی، وہ چمڑے کی آمادگی، وہ وسائل کی آمادگی تھی تاکہ وہ بروئے کار لائیں۔ یہاں پر خود انسان کی آمادگی، یعنی وہی تعبد و تعبید جو انسان دوسری چیزوں پہ کر رہا تھا، اب اللہ نے فرمایا اپنا بھی کرو یہ کام، اپنے آپ کو بھی آمادہ کرو اطاعت الہی کے لیے، جو آپ کا مقصد ہے اس مقصود کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرو اور آمادہ کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ باقی صلی اللہ